بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پاک ویڈز فور یو یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ ناظرین، اگر وطن عزیز پاکستان کے حالات، واقعات، تاریخ، غلطیوں، منفی اور مثبت چیزوں سمیت کامیابیوں اور ناکامیوں کا تجزیہ کیا جائے تو بے شمار ایسی اچھی چیزیں نظر آئیں گی جن پر پاکستانیوں کو فخر ہوگا۔ پاکستان میں سیاحت، کھیل اور ثقافت کے لحاظ سے ایسا بہت کچھ ہے جنہیں دنیا میں بہت کم جانا جاتا ہے۔ اس ویڈیو میں ایسی بہت سی چیزیں معلومات کے لیے آپ سے شیئر کروں گا جسے دیکھ کر ہر پاکستانی فخر محسوس کرے گا اور دنیا میں سیاحت کے شوقین لوگوں کے لیے یہ حیران کن ہوں گی۔ معزز ناظرین، ویڈیو دیکھنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر کے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بھی نہیں بھولیے۔ ناظرین، پاکستان میں بہت کچھ اچھا ایسا ہے جو دنیا میں اور کہیں بھی نہیں۔ جی ہاں، آئیے آپ کو پاکستان کے مثبت پہلوؤں کی سیر کرواتے ہیں۔ پاکستان کا شمار اپنے جغرافیائی محل وقوع کے لحاظ سے دنیا کے ان خوش قسمت ممالک میں ہوتا ہے جہاں ایک جانب بلند و بالا پہاڑ ہیں تو دوسری جانب وسیع و عریض زرخیز میدان بھی موجود ہیں۔ پاکستان کے قدرتی مناظر میں ساحل سمندر سے لے کر آسمان کو چھوتی برف پوش چوٹیاں، خوبصورت آبشاریں، چشمے، سرسبز گھنے جنگلات، وادیاں، جھیلیں، دریا اور صحرا شامل ہیں۔ برطانیہ کے معروف سیاحتی جریدے کونڈ نیسٹ ٹریولر کی 2020 کے بہترین سیاحتی مقامات کی لسٹ میں پاکستان پہلے نمبر پر شمار کیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہاں پر پائے جانے والے دلکش فطری مناظر اور قدیم تہذیبی اور تاریخی مقامات کو قرار دیا جاتا ہے۔ جریدے کی رپورٹ کے مطابق پاکستان اب سیاحت کے ماحول میں انتہائی سازگار ہے۔ سیاحت کے فروغ میں اہم کردار پاکستان آرمی کا بھی ہے، جن کی اسٹریٹجی اور قربانیوں کی بدولت پاکستان میں امن قائم ہوا اور اب اس کے نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ پرامن پاکستان کی وجہ سے دنیا بھر کے مختلف ممالک کے لوگ سیاحت کے حوالے سے پاکستان آ رہے ہیں۔ کرتارپور راہداری، مذہبی سیاحت اور ٹیکسلا جیسے درجنوں آثار پاکستان میں موجود ہیں۔ برطانوی جریدے کے مطابق پاکستان میں 22,000 فٹ سے بھی بلند چوٹیاں پائی جاتی ہیں۔ دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی K2 بھی یہیں پر واقع ہے۔ اس کے علاوہ ناگا پربت جیسی خطرناک چڑھائی والی چوٹی بھی پاکستان کے شمالی علاقے میں واقع ہے۔ ان چوٹیوں کو سر کرنے کے لیے ہر سال سینکڑوں سیاح اپنی جان داؤ پر لگانے کی جستجو میں پاکستان کھنچے چلے آتے ہیں۔ گلگت بلتستان میں موجود شندور کا پولو گراؤنڈ دنیا کا بلند ترین گراؤنڈ ہے، جہاں ہر سال جولائی کے مہینے میں پولو ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ اس ٹورنامنٹ کو شندور میلہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ گراؤنڈ سطح زمین سے تقریباً 4,000 میٹر بلندی پر واقع ہے۔ صحیح معنوں میں پاکستان کا دارالحکومت اسلام آباد ہی واحد شہر ہے جسے یہاں مکمل منصوبہ بندی اور حکمت عملی کے ساتھ تعمیر کیا گیا۔ اس شہر کو بسانے کا منصوبہ جنرل ایوب خان نے 1960 میں شروع کیا اور اس کے لیے یونانی شہری منصوبہ دان ڈوکسیاڈیاز کانسٹینٹینوس کی خدمات حاصل کی گئی۔ اسلام آباد شہر کو دنیا کے خوبصورت ترین شہروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ صوبہ سندھ کے دارالحکومت کراچی کو کئی اعزازات حاصل ہیں۔ اس شہر کو پاکستان کی معیشت کی شاہرگ بھی کہا جاتا ہے۔ اس شہر میں نہ صرف پاکستان میں بولی جانے والی تقریباً تمام زبانوں کے افراد بستے ہیں بلکہ یہاں دنیا کے کئی ممالک کے مختلف زبانیں بولنے اور مختلف تہذیبوں سے وابستہ افراد بھی رہتے ہیں۔ اس شہر کو کثیر الثقافتی شہر قرار دیا جاتا ہے۔ اس کا شمار دنیا کے چند بڑے شہروں میں بھی ہوتا ہے۔ اس شہر کی کئی عمارتیں عالمی ورثہ میں شامل ہونے کے ساتھ ساتھ
تاریخی اہمیت کی حامل ہیں۔ کراچی پاکستان کے میڈیا سمیت بینکنگ سیکٹر کا بھی مرکز ہے۔ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں بنائی گئی فیصل مسجد کو جہاں طرز تعمیر کی وجہ سے دنیا بھر میں شہرت حاصل ہے، وہیں اسے جنوبی ایشیا کی سب سے بڑی مسجد کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ کم سے کم 20 سال کے عرصے میں بنائی گئی فیصل مسجد میں بیک وقت اندر اور باہر 3 لاکھ افراد نماز ادا کر سکتے ہیں۔ پاکستان میں نہ صرف ایشیا کی سب سے بڑی فیصل مسجد واقع ہے، بلکہ لاہور کی بادشاہی مسجد، موتی مسجد، کراچی کی میمن اور توبہ مسجد، ٹھٹھہ کی شاہ جہان مسجد اور ملتان کی شاہی عیدگاہ مسجد سمیت دیگر بڑی مسجدیں شامل ہیں۔ پاکستان اور چین کی دوستی کی مثالیں صرف کہاوتوں پر مبنی نہیں ہیں، بلکہ دونوں ممالک کی دوستی شاہراہ قراقرم جیسے منصوبوں کی صورت میں بھی موجود ہے۔ اس عظیم روڈ کے ذریعے پاکستان اور چین کا آپس میں زمینی رابطہ قائم ہوا۔ اس شاہراہ کو 20 سال میں تعمیر کیا گیا اور اسے 1986 میں مکمل کر لیا گیا۔ 1300 کلومیٹر پر مبنی اس شاہراہ کو سطح سمندر سے تقریباً 5000 کلومیٹر کی بلندی پر بنایا گیا۔ دشوار گزار شاہراہ کی تعمیر کے دوران 810 پاکستانی اور 200 چائنیز نے اپنی جان دے دی۔ یہ شاہراہ چین کے صوبے سنکیانگ اور پاکستان کے شمالی علاقوں یعنی گلگت بلتستان کو ملاتی ہے۔ اسے دنیا کا 8واں عجوبہ بھی کہا جاتا ہے۔ صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع مانسہرہ کے سیاحتی مقام وادی کاغان، کوہ ہمالیہ اور کوہ پربت پر واقع معروف جھیل آنسو جھیل کو دنیا کی منفرد جھیل کا اعزاز حاصل ہے۔ یہ جھیل زمین کی سطح سے 17,000 فٹ کے قریب بلندی پر واقع ہے اور یہ انتہائی چھوٹی جھیل ہے۔ اس کی شکل انسانی آنکھ سے نکلتے آنسو کی طرح ہے، جس وجہ سے اسے آنسو جھیل کا نام دیا گیا ہے۔ بلندی پر واقع ہونے کی وجہ سے اس جھیل میں برف جمتی ہے۔ پاکستان کے صوبہ سندھ کے ضلع دادو میں واقع منچھر جھیل کو پاکستان میں میٹھے پانی کی سب سے بڑی جھیل کا اعزاز حاصل ہے۔ یہ ایشیا کی سب سے بڑی جھیل بھی ہے۔ ساتھ ہی منچھر جھیل کو دنیا کی سب سے بڑے میٹھے پانی کی قدرتی جھیلوں میں بھی شمار کیا جاتا ہے۔ پاکستان جہاں کسی زمانے میں پناہ گزینوں کے لیے سب سے بڑا ملک تھا، وہیں پاکستان کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ یہاں پرندوں کی محفوظ ترین جھیلوں میں شمار ہونے والی جھیل بھی موجود ہے۔ صوبہ سندھ کے ضلع ٹھٹھہ کے قریب واقع ہلیجی جھیل کو ایشیا میں پرندوں کے لیے سب سے بڑی اور محفوظ قدرتی جھیل قرار دیا جاتا ہے۔ یہاں ہر سال وسطی، شمالی اور مغربی ایشیا سمیت یورپ سے موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے مہمان پرندے کچھ ماہ کے لیے آتے ہیں۔ ڈولفن کو دنیا بھر میں نایاب سمجھا جاتا ہے اور اسے ہر ممکن تحفظ بھی فراہم کیا جاتا ہے۔ پاکستان کے دریائے سندھ میں صوبہ سندھ کے متعدد علاقوں میں نایاب نابینا ڈولفن کی نسل پائی جاتی ہے، جو حیران کن طور پر کہیں اور نہیں پائی جاتی۔ اس نایاب ڈولفن کو مقامی زبان میں بلہن بھی کہا جاتا ہے۔ حکومت سندھ نے اس کے تحفظ کے لیے مختلف سماجی تنظیموں کے تعاون سے کئی اقدامات کر رکھے ہیں۔ نیشنل بینک آف پاکستان (NBP) نے شاہراہ قراقرم پر خنجراب پاس کے مقام پر
پاک چین سرحد کے قریب 2016 میں ایک ATM نصب کی جو زمین کی سطح سے 15,397 فٹ بلند ہے، جس وجہ سے اسے دنیا کے بلند ترین مقام پر نصب ATM مشین کا اعزاز حاصل ہے۔